یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر ایک ٹاپک، ایک مضمون ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں۔ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر میں اندر چلا گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میں اللہ رحمان کے ملائکہ میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا، تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے، انسانوں میں کیوں آئے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ تو فرمائیے کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ فرمایا، ان میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو ممکن ہے؟ فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین تھے۔ فرمایا، میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، میں اللہ پاک اور اس کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، رسول پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی رسول پاک پر جب تم کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو تمہاری روح کے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، آسانی دے نزع روح میں، آسانی دے کلمہ یاد دلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یا نبی السلام علیکہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد کامران عطاری، مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو اپنے سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس سے آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک، اس پر کچھ وضاحت، اس کے ساتھ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، اور پھر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، اور اس کے بعد ہے سمجھ کر پڑھیں،
اور گلدستہ درود و سلام، ان 5 سیگمنٹس پر ہمارا یہ پروگرام مشتمل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے، اشعار کی وضاحت بھی ہوگی، عشق رسول بھی بڑھے گا، علم دین بھی حاصل ہوگا، اور آپ کو صلاۃ و سلام جو ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں ان کے معنی و مفہوم اشعار کے سمجھنے میں انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ لگاتے گے یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، اور بڑی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک دلائل الخیرات شریف کا منتخب پڑھا گیا، آئیے اس کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ سنتے ہیں، اور آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ درود پاک دکھایا بھی جائے گا۔ ہمارے غلام محی الدین بھائی اس کا ترجمہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو خوب درود اور سلام ان پر بھیجو۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک، اے اللہ اے میرے رب میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ صلوات اللہ البر الرحیم، اللہ کی درود رحمت جو کہ احسان کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور تمام مقرب فرشتوں کے درود، تمام نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین، اور جو چیز تیری تسبیح کرتی ہے ان سب کا درود اے تمام جہانوں کے رب ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، واہ، خاتم النبیین یعنی سب نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، امام المتقین تمام متقیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ، ورسول رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، شاہد یعنی گواہ ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، واہ واہ، اور تیری طرف تیری اجازت سے بلانے والے ہیں، سراج المنیر چمکا دینے والے آفتاب ہیں، وعلیہ السلام ان پر خوب سلام ہو۔ کیا بات، اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک، اے اللہ تو اپنی درود، اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرما ہمارے سردار تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام متقیوں کے امام پر جو کہ خاتم النبیین ہیں، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، واہ واہ، تمام لوگوں میں بہترین اور سب کے امام ہیں، سبحان اللہ، اور تمام رسولوں کے رحمت والے نبی ہیں، ہائے ہائے، سردار ہیں،
اللہم بعثہ مقاما محمودا، اے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما، سبحان اللہ، ایسا مقام محمود کہ جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کریں گے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، واہ جی۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار گئے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ماشاءاللہ درود پاک آپ نے سنا، اس کا ترجمہ سنا، اس میں کچھ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے ذکر کیے گئے ہیں، اور ترجمے میں آپ نے ان کو ملاحظہ کیا، نبی پاک کی عظمت و شان کا وہاں ذکر کیا گیا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں انشاءاللہ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے ہم الفاظ کے ذریعے اشعار سننے کی کوشش کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ، لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں 6 آپ کو باکسز دکھائے جائیں گے، ہر باکس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے، اور شعر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ درود و سلام میں صلاۃ و سلام کی کسی کلام کے اندر آیا ہو، یا اس شعر کے اندر لفظ سلام یا درود ہو، تو وہ سلام اور درود کا شعر قرار پائے گا۔ تو آپ نمبر دکھائے جا رہے ہیں، کامران بھائی پہلے انشاءاللہ نمبر بتائیں گے مائک پر۔ جی دیکھیے نمبرز، اور پہلا نمبر آپ کامران بھائی بتائیں گے۔ جی کامران بھائی، نمبر 5۔ جی نمبر 5 کے پیچھے کامران بھائی کو لفظ دکھائیے۔ سبحان اللہ، جرأت، لفظ ہے جرأت۔ نارہائے دیدیراں سے بن گونجتے، نارہائے دیدیراں سے بن گونجتے، قریش قوس جرأت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ آسان اشعار تو پڑھتے ہی ہیں، کبھی کبھی آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار تو مشکل بھی ہے، تو صلاۃ و سلام کا جب سیگمنٹ ہے غلام محی الدین بھائی، تو کچھ نہ کچھ مشکل الفاظ بھی آتے ہیں، اشعار بھی آتے ہیں، جی تو یہ ہے کہ چلیں اس میں بھی آپ کا امتحان ہے۔ ماشاءاللہ شعر تو آپ نے پڑھ دیا سیدی اعلیٰ حضرت کے، حضرت یہ مشکل شعر ہے، اس کو آسان لفظوں میں آپ اگر یہ میں کہوں 2 جملوں میں سمجھا دیں، کیسے سمجھائیں گے؟ جی، نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، بن کہتے ہیں جنگلات، جنگل بیابان، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلیری اور ان کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگائے گئے نعروں کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نارہائے دلیراں، یعنی جو حضور علیہ السلام کے جان نثار اصحاب تھے، جب وہ اللہ پاک کے نام کا نعرہ لگاتے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے تو جنگل جو ہے ان کی آوازوں سے اور نعروں سے گونج اٹھتے، واہ، اور ایسے نعرے لگتے کہ جس میں جرأت ہوتی، بہادری ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور علیہ السلام پر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بےتاب رہتے۔ اس محبت میں جب نعرہ لگتا تو جنگل گونج اٹھتے، تو اس نعروں پر اور ان کی جرأت و بہادری پر لاکھوں سلام۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسی جرأت و بہادری اسلام کو مطلوب ہے کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے، صرف نعرے ہی نہیں لگائے بلکہ کام بھی کرے، دین کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو، اس کام کو اپنے ذمے لے اور اس کام میں آگے بڑھے، تاکہ دین کے معاملے کو، تبلیغ کو، ضروریات کو، لوگوں کی ضروریات کو، مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ آئیے اب اگلے نمبر دیکھیں گے، احمد رضا بھائی انشاءاللہ بتائیں گے نمبر آپ کو۔ جی جی احمد رضا بھائی، 1 نمبر۔
اللہ اکبر، نبزیں، نبزیں، نبز کی جمع ہے نبزیں، اور شعر شاید یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، نبزیں۔ جان و جہان مسیح داد کے دل گئے جری، جان جہان و مسیح داد کے دل گئے جری، داد کے دل گئے جری، نبض چھوٹے دم چلا تم پہ کروڑوں درود، نبض چھوٹے دم چلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود۔ شعر تو یہ بھی مشکل ہے، نبزے چھوٹے دم چلا اور داد تو جری ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حضرت اس شعر میں؟ ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، سبحان اللہ۔ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نبی پاک کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں امام اہل سنت کہ یا رسول اللہ، آپ مسیح، دنیا جہاں کے درد و غم دور کرنے والے ہیں، آپ مسیح ہیں، طبیب ہیں، مشکلات دور کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو جان و جہان مسیح داد یعنی مدد چاہیے، دل ہے جری، دل زخمی ہے، اللہ، یا رسول اللہ مدد فرمائیے، دل زخمی ہے، نبضیں چھٹے ہیں، نبضیں کام کرنا چھوڑ رہی ہیں، دم چلا اور دم نکل رہا ہے، اللہ، دل زخمی ہے، بے قرار آقا، کرم فرمائیے، مدد فرمائیے، آپ کا بندہ مشکل میں ہے۔ اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلا نمبر کامران بھائی آپ دیکھیے اور بتائیے گا۔ جی نمبر 4 جی حضرت، اب آ رہا ہے لفظ غم زدہ، شاید غم زدہ ہی ہے، جی غم زدہ، شعر پڑھ۔ سنبھالے ڈوبتی کشتی بچائے جو، گرتے سنبھالے ڈوبتی کشتی بچائے جو، غم خوار غم زدہ کو ہمارا سلام ہو، غم خوار غم زدہ کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ اضافت نے کتنا خوبصورت معنی بنا دیا، غم خوار ہے غم زدہ۔ کیا کہہ رہے ہیں امیر اہل سنت اس شعر میں؟ سبحان اللہ، گرتے سنبھالیں ڈوبتی کشتی بچائیں جو، جو گرتوں کو سنبھالتے ہیں اور جن کی کشتی ڈوب چکی ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ واہ واہ، یا رسول اللہ، وہ آپ ہی غم خوار ہیں جو غم زدوں کے غموں کو دور فرمانے والے ہیں، غم غلط کرنے والے ہیں، کیا بات، آپ کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے امید بھی ہے اور حضور سے التجا بھی کی جا رہی ہے
غم خوار غم زدہ، غم زدوں کے غموں کو دور کرنے والے آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جی اب اگلا نمبر احمد رضا بھائی آپ بتائیے گا۔ نمبر 6 جی لفظ ہے 6 کے پیچھے منزل، منزلو عربی غالباً ہے جبھی انہوں نے اعراب لگایا ہوا ہے منزلو۔ محبت الوحی منزل القرآن، محبت الوحی منزل القرآن، محبت الوحی منزل القرآن، صاحب الاہتداء سلام علیک، صاحب الاہتداء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، یا شفیع الورا یا شفیع الورا، یہ سلام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس کے مخصوص اشعار پڑھے جاتے ہیں، یہ شعر جو ہے اکثر پڑھا ہی نہیں جاتا، تو یہ شعر آج آپ نے سنا ہے، نیا نعت خواہ اسلام پہ یاد بھی کر لیں اس کو۔ محبت الوحی منزل القرآن صاحب الاہتداء سلام علیک۔ جی استاد صاحب۔ محبت الوحی، وحی اترنے کی جگہ، ہائے ہائے ہائے، منزل القرآن، قرآن کے نازل ہونے کی جگہ، اللہ اللہ، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، قرآن بھی نازل ہوتا تھا وہی کی صورت میں، تو محبت الوحی بھی آپ ہیں، منزل القرآن قرآن کے نازل ہونے کی جگہ بھی آپ ہیں، اور سب سے بڑھ کر صاحب الاہتداء، ہدایت لانے والے اور ہدایت دینے والے ہائے ہائے ہائے، آپ ہی ہیں، آپ پر لاکھوں سلام۔ کیا بات۔ اچھا یہاں پہ کتنی خوبصورت بات ہے، محبت الوحی کے اترنے کی جگہ اور قرآن کے نازل ہونے کی جگہ، حالانکہ قرآن بھی وحی ہے مگر نبی پاک پر قرآن کے علاوہ بھی تو وحی آئے نا، جسے ہم احادی وحی جلی وحی خفی کہا جاتا ہے، حدیث قدسی اور دیگر چیزیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ چلیے جی اب 2 نمبر رہ گئے، کامران بھائی 1 نمبر آپ بتا دیں، دوسرا ان کے لیے چھوڑ دیجئے۔ 3 نمبر دوسرا ہی چھوڑا آپ نے، پھر چلیں 3 کھلوائیے۔ روزہ، روزہ، تمنا ہے اپنی مدینے پہنچ کر، تمنا ہے اپنی مدینے پہنچ کر، کہوں پیش روزہ سلام علیکم، کہوں پیش روزہ سلام علیکم، کہوں پیش روزہ سلام علیکم، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے گئے تیرے غلام، ان سے کہنا ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام، ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام، ان سے کہنا اسے آرزو میں گزرتے
نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اسے آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے دیار نبی غم بھی لیکن نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہہ گئے گا مدینے کے زائر سلام ان سے کہہ گئے نہ دیکھا دو انس کو وہ دل کش نظارے دیکھا دو ہم سب کو وہ دل کش نظارے ترس سے گئے جن کو مسلمان سارے ترس سے گئے جن کو مسلمان سارے یہ باتیں بس تیرا ان سے کہہ گئے نا مدینے کے زائر سلام ان سے کہہ گئے نا ترتے گئے غلام ان سے کاش کے اشعار کی برکت سے ہماری حاضری کا سلسلہ ہو اور ہم بھی روتے ہوئے نبی پاک کے مبارک روزے پر حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں آمین۔ اب آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ نمبر کھول کر دکھا دیجیے گا ہمارے احمد رضا بھائی کو اور وہ پڑھیں گے اس سے شعر۔ جی نمبر غالباً تھا 2، حامی حامی شعر ہے۔ چارگاہ پر درود صد ہزار چارائے بے چارگاہ پر ہو درود صد ہزار بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ حضور یہ بھی امیر سنت کا شعر ہے۔ جی چار آئے بے چار گاں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اے بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، آپ پر ہزار ہا بار درود ہو سلام ہو، آپ بے کسوں کے حامی و غمخوار ہیں، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت میں فریاد کی جا رہی ہے، نبی پاک کو یاد کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تو یہ محبت ہے، الفت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد بھی کرتا ہے سبحان اللہ، اور اس سے فریادیں بھی کرتا ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اللہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ بے شک، وہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک، بے شک، میں درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کو بھی جانتا ہوں، اللہ اللہ، واہ جو سب جانتے ہیں، کیا بات، ان سے فریادیں کی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ غمخوار ہیں، غموں کو دور کرنے والے ہیں، ایک اشارہ ابرو سے سارے غم دور ہو جائیں گے، ہمارے غموں کو دور کیجئے، مدینے آنے کی اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے غمخوار، ہمارے حامی، آپ پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی بڑے خوبصورت انداز میں مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں غلام محی الدین بھائی کو کچھ باکس دکھائے جائیں گے، ان باکسز میں 1 یا 2 حرف لکھے ہوں گے، اس کے بعد آپ نے پہچاننا ہے اور ایک ایک حرف کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین آپ بھی باکسز دیکھیے، حروف پہچاننے کی کوشش کیجیے کیا مبارک نام ہے، اور غلام محی الدین بھائی بھی پہنچیں گے، آپ بھی پہنچیں، ساتھ ساتھ ہم بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں ان کے۔ چلے دکھائیے گا
حروف آج کون سا ایک ہی لفظ دکھا رہے ہیں بھئی آج تو، ایک حرف ہے اور ہے واو۔ حضرت اب آپ نے بتانا ہے مزید حروف۔ واو مرکب ہے، دال، دال جی آئے گا سب سے آخر میں جا کے، شاید دکھائیے گا، واہ، واو اور دال۔ ناظرین آپ بھی غور کیجئے اور اپنے آپ پر بتاتے جائیں کہ کیا آ سکتا ہے۔ جی مزید حضرت۔ یا نہیں آتا۔ اچھا جی واو، واو تو آ گیا، لگا ہوا ہے نا، سب سے پہلا واو ہے نا اوپر۔ ایک ہی واو ہے۔ جی جی مزید۔ دال بھی ہے۔ دال بھی آ گیا۔ سین، سین نہیں آتا حضور اس میں۔ سواد، صاد آتا ہے، یہ صاد لگائیے گا، ماشاءاللہ۔ پہلا، درمیان اور آخری حرف ہو گیا۔ اب آگے بتائیے آپ۔ تا آتا ہے اس میں، تا، کون سا تا؟ تا دو طرح کے ہوتے ہیں عربی میں، ایک تا ہوتا ہے، ایک گول تا ہوتا ہے۔ لمبا والا تا، لمبا والا تا اس میں نہیں آتا۔ گول تا، اب وہ دوسرا رہ گیا تھا، چلے وہ لگا دیجئے، گول تا ہو گیا، آ گیا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ الف، الف بھی آتا ہے، دکھائیے گا بھئی، الف آتا ہے؟ ہاں بھئی 2 بار آتا ہے، واہ ماشاءاللہ۔ جی مزید۔ فا، فا بھی آتا، آپ شاید پہنچ گئے، اب پہنچ گیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اب حروف صحیح سے بتاتے جائیں آپ۔ عین، عین بھی آتا ہے، لام، لام بھی آتا ہے، اب ایک ہی رہ گیا، با، با، ماشاءاللہ۔ چلیے جی حروف تو پورے ہو گئے، اب دکھائیں مرکب پورا نام مبارک کیا ہے۔ غلام محی الدین بھائی اس نام کو پڑھیں گے اور معنی بھی بتائیں گے۔ جی صفوت العباد، یہ کس کا نام ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تمام وہ ذات کے جس کو تمام لوگوں میں سے چنا گیا، اللہ اللہ، صفوت العباد، صفوت، چنی گئی، منتخب کی گئی ذات۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ایک جیسے صفوت العباد، آپ نے بتایا کہ چنے ہوئے، مصطفیٰ اس کا معنی بھی تقریباً یہی ہے کہ اللہ کا چنا ہوا بندہ، اور اسی طرح مجتبیٰ، اس کا بھی مطلب تقریباً یہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کے صفاتی نام ہیں، اس تعلق سے کچھ آپ بیان کرنا چاہیں تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے 2 گروہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کی پیدائش فرمائی تو اس کے 2 حصے کیے، ان میں سے سب سے بہترین حصے میں اللہ نے مجھے رکھا، واہ، اس بہترین گروہ میں مجھے رکھا۔ پھر اس گروہ سے قبیلے بنے تو سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ واہ واہ واہ، ان قبیلوں سے بہترین گھر اور خاندان بنے تو ان میں سے بہترین گھر اور خاندان میں اللہ نے مجھے رکھا۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا اور چن کر منتخب فرما کر آپ کو جو ہے بہترین گروہوں میں رکھا، اور اولیت افضلیت نے آپ کے قدم چومے، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہترین گروہوں میں، بہترین خاندان میں، بہترین گھر میں اور بہترین لوگوں میں منتخب فرمایا، مجھے نازل فرمایا، اور سب سے اچھا گھر، سب سے اچھا حسب اور نسب میرا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اچھے حسب والے، اچھے نسب والے ہیں، اور کوئی حسب و نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے برابر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل، واہ واہ واہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے جتنے بھی آباء و اجداد ہوئے سب کے سب مومن موحد تھے، واہ واہ، ان میں کوئی بھی جو ہے غیر مسلم یا کوئی بھی کفر کی غلاظت سے ناپاک نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیات ہیں کہ آپ کے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ سب ان لوگوں سے ہے جو پاکیزہ تھے، پاکیزہ فطرت تھے، پاکیزہ طینت تھے، اور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، یعنی سب پاکیزہ تھے۔ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دائیوں نے دودھ پلایا
وہ دودھ پلانے کی برکت سے مشرف با اسلام ہوئیں، سب کے سب مسلمان ہوئی، مومن ہوئیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، سب سے اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی، سمجھ کر پڑھیں میں 4 اشعار ہوں گے، پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس کے بعد اس کی تشریح ہوگی اور نعت خواں اسلامی بھائی ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا، کو شک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ جی غلام محی الدین بھائی، مشکل الفاظ ہیں اس میں کافی، بالکل دیکھنے میں تو ایک جیسے دوسرا اور دو سرا، پڑھنے میں مختلف ہیں۔ جی دوسرا کا مطلب تو جو پہلے کے بعد آئے دوسرا، صحیح ہے۔ اور دو سرا کا مطلب ہے دو جہاں، واہ واہ، دو جہاں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں لائیں تو یہ دوسرا، نبی کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ بے مثل و بے مثال۔ واہ واہ، لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا، کہ دونوں جہاں اللہ نے جن کو عطا فرمائے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں، تو لائیں تو یہ دوسرا، ایسا کوئی ہے جو یہ لے کر آئیں؟ دو سرا دونوں جہاں جن کو ملا، کوشک عرش و دنا، کوشک عرف و اعلیٰ محل اور عرش اعظم کو کہا جاتا ہے، یعنی کوشک عرش یعنی عرش اعظم، اور دنا، دنا اللہ کے قرب کا مقام، وہ مقام قرب و دنا جس کو ملا اور جس کو دونوں جہاں ملے، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسا کوئی نبی نہیں، ایسا کہاں سے لائیں گے کہ جن کو دو سرا دونوں جہاں ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا کیا بات، رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لائے تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا، لائے تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا، کوشک عرش و دنا، کوشک عرش و دنا۔ ماشاءاللہ، طرز بڑی خوبصورت آپ نے پڑھی، شعر مشکل تھا مگر طرز بڑی خوبصورت تھی۔ دوسرا شعر ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر اور اس کی تشریح انشاءاللہ سنیں گے اور اس کے بعد اس کو طرز میں سنیں گے۔ جی، خستہ ہوں اور تم معاذ، اعلیٰ حضرت پہ میں قربان، بستا ہوں اور تم ملاذ، آگے جو شاہ کی رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ غلام الدین بھائی یوں پڑھتے ہوئے کتنا مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب اس کو معنی سمجھ لیں گے تو پھر کیا بتائیے گا نا معنی اس کا۔ خستہ ہوں اور تم معاذ، یا رسول اللہ میں زخمی ہوں اور بیمار ہوں، آپ میری پناہ گاہ ہیں۔ معاذ مانے پناہ گاہ، جہاں پناہ لی جائے، جہاں فریادیں سنی جائیں، اس کو کہتے ہیں معاذ۔ تو میں بیمار ہوں، خستہ ہوں، زخمی ہوں اور آپ میری پناہ گاہ ہیں، بستہ ہوں یعنی میں بندھا ہوا ہوں، جکڑا ہوا ہوں، اور تم ملاذ، ملاذ کا معنی بھی پناہ گاہ، آپ ہی میری پناہ گاہ ہیں۔ یا رسول اللہ میرا حال تو یہ ہے، آپ میری پناہ گاہ ہیں، میری فریاد گاہ ہیں، میری امید گاہ ہیں، آگے آپ کی جو رضا، آگے جو شاہ کی رضا، یعنی آگے آپ جو کرم فرمائیں، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی عرض بھی کر دی اور آخر میں نبی پاک پر چھوڑ دیا کہ آقا آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہیں فرمائے، آپ کے غلام ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ جی کامران بھائی، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا
بات ہے، آگے جو شاہ کی رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ بادشاہ کی مرضی ہے، آقا کی مرضی ہے، جو چاہے کریں، اور ہم غلاموں کو یہ امید ہے ان کے کرم سے کہ وہ اچھا ہی کریں گے، اور ابھی تک اچھا ہی غلاموں کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی پناہ گاہ ہیں، غلاموں کی فریاد گاہ ہیں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، وہ کیسی امید افزا، اور اس امید کو ایک تناظر میں بیان فرماتے ہیں۔ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، واہ واہ، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، یوں فرمائیں ادھر آؤ ہائے ہائے، نہ مایوس از جنا تم ہو، اللہ، گناہ گارو، خطا کارو، سیاہ کارو، جفا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم کہاں ہو۔ تم ہو، واہ 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 جی۔ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے، کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو، ستم کارو، خطا کارو، گناہ گارو، سیاہ کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو۔ معاذ اور ملاذ کو چھوڑ کے کہاں تم ہو، ہائے ہائے، ہیں؟ فریاد سننے والے اور پناہ دینے والے کو چھوڑ کے کہاں تم ہے، کہاں تم ہو، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، انا لہا، ہاں آج شفاعت کے لیے میں ہی ہوں، اور نبی پاک باب شفاعت کو کھولیں گے، اور جنا سے، جنت سے مایوس گناہ گاروں کو نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ اف وہ راہ سنگ لاخ، آہ یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی حضور۔ ہاں، رہے سنگ لاخ، پتھریلی زمین کا راستہ، پتھریلی زمین جی، جس میں پتھر ہوں اور چلنا مشکل ہو، ایسا راستہ کہ جو پتھریلا ہو اور چلنا اس پر مشکل ہو، اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو پاؤں زخمی، پاش پاش، ہاں شاخ شاخ، پا شاخ شاخ یعنی زخمی۔ واہ واہ، یا رسول اللہ وہ پل صراط کا راستہ اے بہت اللہ، مشکل، بہت کٹھن، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، سبحان اللہ، بال سے زیادہ باریک، اور یہ پاؤں زخمی ہیں۔ اے ہے وہ ہے نا، اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر بھی ہے کہ پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے، تو آہ یہ پا یعنی پاؤں زخمی ہیں، یا رسول اللہ مشکل کشا آپ ہی ہیں، واہ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود۔ درود، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ وہ رہے سنگ لاخ، آگا یہ پا شاخ شاخ، اف وہ رہے سنگ لاخ، آگا یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا، تم پہ کروڑوں درود، اے میرے مشکل کشا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ۔ اگلا شعر سبحان اللہ، کمال ہے اگلا شعر، ذرا دیکھیے گا ناظرین۔ اللہ اکبر۔ تم ہو شہید و بصیر، شہید و بصیر کا ایک معنی ہے گواہ، دیکھنے والا، یعنی یا رسول اللہ
اللہ کی عطا سے آپ میرے حال پر مطلع ہیں، خبردار ہیں، میری حالت جانتے ہیں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں گناہوں پر دلیر ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہونا، بصیر ہونا، حضور علیہ السلام کا امت کے حال پر مطلع ہونا، اس بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہر امتی کے احوال سے واقف ہیں، لیکن وہ جو گناہ گار ہیں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، گناہوں پر جو دلیر ہو گئے یا رسول اللہ، ان پر چشم حیا والی نظر ڈال دیجئے، حیا والی نظر عنایت فرما دیجئے، تاکہ گناہ ختم ہو جائیں اور گناہوں سے یہ دل پاک اور صاف ہو جائے۔ یا رسول اللہ، وہ چشم حیا کھول دیجئے، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود، باب کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، تم سے نگاہ و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود، غیب کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میں چلے کہ ناظرین، ہمارا سیگمنٹ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے گلدستہ درود السلام میں ادب و احترام کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اب انشاءاللہ ہمارا گلدستہ درود السلام کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ جی یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، اور عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہم وہی بے شرم و بد گئے، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کوشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
میرا دل اور میری جان مدینے والے. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.